مسلمان ہو کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر اللہ والوں کا مقابلے میں کیوں آتے ہیں؟ انہیں شرم نہیں آتی؟ انہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ آؤ مسلمانوں، عزم کرو، مفادات کو ترک کر دو، سرداروں کو ٹھوکر مارو، یہ سارے بڑے بڑے جاگیرداروں کو مسترد کر دو، عزم کرو۔ انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کتاب کے لیے ہے، الیکشن کا دن بھی کتاب ہے، دنیا بھی کتاب کے لیے، آخرت میں بھی ہمارے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی انشاءاللہ۔ عرض گزارش یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا بات، ہمارے پیغمبر نے تعمیرات پر توجہ نہیں دی، بڑی تعمیرات پر۔ اگر آپ چاہتے آپ 100% ہمیں یقین ہے کہ لمحوں میں سونے اور چاندی کے محلات تیار ہوتے، بتاؤ ہوتے کہ نہ ہوتے؟ اگر آپ چاہتے یار اندازہ تو کریں، جس ہستی کے لیے خدا پیشکش کرے کہ پہاڑ سونے کا بن کر چلے، وہ اگر اس ظاہری تعمیرات پر توجہ دیتے تو لمحوں میں تیار ہو جاتے سونے چاندی کے محلات۔ لیکن حقیقت ہے کہ دنیا فانی ہے۔ آپ کی محنت انسانوں کی تعمیر پر ہوئی، انسانیت کی تعمیر، اور اس کے لیے خلاصہ یہ ہے، یتلو علیہم آیات یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ 4 کام بنیادی محنت کے ہیں۔ قرآن کے الفاظ کی تلاوت، قرآن کریم کے معانی احکامات کا سمجھنا سمجھانا، احادیث مبارکہ، سنت مبارکہ، اور یزکیہم، دلوں سے گن ہٹانا، گناہ کا زنگ ہٹانا، کفر، شرک، تکبر، ریاکاری، عجب، حسد، بغض، کینہ، حب جاہ، حب مال، عجب، ان سارے کینسر ناسور سے بڑھ کر بیماریاں، ان کو دل سے ہٹانا، یہ 4 کام بنیادی ہے۔ ان 4 کاموں کی برکت سے جماعت تیار ہوتی ہے، جماعت تیار ہوتی ہے، اور اس جماعت کا سب سے بڑا مقصد جو قرآن نے جا بجا بیان کیا وہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اللہ کا دین کیا ہو جائے بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کا دین غالب آئے۔ اللہ کا دین کیا ہو؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ کیا انگریز کا نظام غالب رہے؟ دینی مدارس کی محنت ہے۔ سب سے پہلے مدرسے کے مولوی نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ مدرسے کا مولوی تو تھا قاسم العلوم والخیرات، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے شاملی کا مارکہ گرم کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں سربراہ کون سا سر تھا، افسر تھا، لیڈر تھا، کون سا سردار تھا، چودھری تھا، جاگیردار تھا، وڈیرا تھا، کون سا نواب تھا، کون سا خان تھا، کون تھا تو صرف مدرسے کا مولوی تھا۔ سربراہی مولوی کے ہاتھ میں، ساتھ چلنے والے سارے عوام الناس مسلمان۔ بات سربراہ کی ہے، سربراہ کون ہونا چاہیے؟ مدرسے کا مولوی۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند 1857 سے ٹھیک 9 سال بعد دہلی میں 4000 علماء شہید ہوئے۔ پتلون والا گھوم رہا تھا اور یتیموں سے کہہ رہا تھا کہ یہ یتیم بچے گھر والوں سے کہہ رہا تھا ہمیں دے دو، ہم انہیں سبق پڑھائیں گے، آگے بڑے ہوں گے، یہ گورنمنٹ کے ملازم بنیں گے، انگریز کے تنخواہ خور بنیں گے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اللہ درجات بلند فرمائے، آمین تو کہو بھائی۔ آپ حضرات بہت ٹھنڈے ہو، میرے خیال میں سردی تو نہیں ہے، آمین کہو سارے بھائی۔ وہ گھوم رہے تھے کہ بھائی اپنے بچے ہمیں دے دو، سبق پڑھیں گے، بڑے ہو کر انگریز کے ساتھ جہاد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ گرج کر بولو، کیا کریں گے؟
جہاد کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس مقصد کے لیے رجال کار تیار ہو جو باطل کو للکارے، اور حضرت فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے اس مدرسے سے فیض پانے والا ہر بندہ انگریز کے محل میں دراڑ پیدا کرے۔ مدرسے کا مین مقصد تو یہ ہے۔ اصحاب صفہ کا کیا مقصد تھا؟ 70-80 سے لے کر 300 تک صحابہ ہوتے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا۔ قطعہ منتظرہ کی حیثیت تھی ان کی، جب ضرورت پیش آتی میدان جنگ میں وہی شہسوار ہوتے تھے۔ مدارس کا عظیم کردار، ان مدارس کی برکت سے افراد تیار ہوئے، ذہن سازی ہوئی، اور کسی شخصیت کی باتوں کی ذہن سازی نہیں، کسی لیڈر کسی خاندان کی باتیں نہیں، کسی قومیت کی باتیں نہیں، باتیں صرف وہی دو باتیں ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى